اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے شہادت جناب امیر مسلم۔ جناب مسلم عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے، بنی ہاشم کے ایک باوقار شخص اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کا مطالبہ بیعت ٹھکرانے کے بعد مدینہ کو خدا حافظ کہہ کر مکہ پہنچے ہی تھے کہ اہل کوفہ کے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی جانب سے دعوت کے پیغامات لمحہ بلمحہ موصول ہونے لگے، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں خط آپ کو ملے، اور آخری خط اس وقت وصول ہوا جب آپ رکن اور مقام کے درمیان 2 رکعت نماز بجا لا رہے تھے۔ آپ نے خدا وند عالم سے خیر اور نیکی کی دعا کی اور اس کے بعد جناب مسلم علیہ السلام کو طلب کیا۔ اہل کوفہ کے خطوط کا جواب ایک خط کی صورت میں لکھا: آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری طرف تشریف لائیں، شاید خدا آپ کے واسطے ہماری ہدایت کرے اور ہم متحد ہو جائیں۔ سردست میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو میرے نزدیک معتمد شخص ہیں، ان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ لہٰذا اگر انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ کوفہ میں عقلاء اور اہل فضل کی رائے اور آپ لوگوں کا مشورہ وہی ہے جو آپ نے اپنے خطوط میں لکھا ہے، تو میں جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جناب مسلم وسط رمضان میں مکہ سے نکلے اور مدینہ تشریف لے گئے، مسجد النبوی میں نماز ادا کی اور اپنے رشتہ داروں کو خدا حافظ کہا۔ راستہ دکھانے والے چند افراد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے 2 ساتھی پیاس کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گئے، لیکن آخرکار 5 شوال کو جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے لوگ دھیرے دھیرے جناب مسلم علیہ السلام کے قریب جمع ہونے لگے اور آپ امام علیہ السلام کا خط ان کو پڑھ کر سناتے تو وہ شوق اور محبت میں گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 اہل کوفہ نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آخرکار جناب مسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اتنی تعداد میں بیعت کیے جانے کی خبر جب یزید لانتی تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد، جو بصرہ کا حاکم تھا، اس کو حکم دیا کہ وہ کوفہ کی حکومت سنبھالے۔ عبید اللہ بن زیاد ایک خاص مکر و فریب کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو، جو کوفہ کے بزرگان میں سے تھے، جناب مسلم ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو گرفتار کر کے شکنجے دینا شروع کر دیا۔ جناب مسلم نے جب ہانی کو شکنجے دیے جانے کی خبر سنی تو اہل کوفہ سے مطالبہ کیا کہ ہانی کی مدد کو نکلیں۔ لوگ جمع ہو گئے، مسجد کوفہ، اطراف کا بازار اور دارالخلافہ لوگوں سے بھر گیا، جبکہ عبید اللہ کے پاس اس وقت 50 افراد بھی نہیں تھے۔ عبید اللہ نے انتہائی چالاکی اور سیاست سے کام لیتے ہوئے چند لوگوں کو کوفہ کے مختلف قبیلوں کے درمیان بھیجا تاکہ انہیں پہلے ڈرائیں، نہیں تو پیسے یا مقام کی لالچ دیں، اور بعض قبیلوں کے سردار جو دارالخلافہ کے اندر موجود تھے، انہیں دھمکی دے کر دارالامارہ کی چھت پر بھیجا تاکہ ان لوگوں کو، جنہوں نے قصر کا محاصرہ کر رکھا تھا، کسی نہ کسی حربے سے دارالامارہ سے دور کیا جائے۔ اہل کوفہ نے جب اپنے سرداروں کی باتوں کو سنا تو نرم پڑ گئے۔ شور شرابا دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، ہر کوئی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ چلو واپس چلیں، دوسرے لوگ ہیں وہ کافی ہیں۔ آہستہ آہستہ جناب مسلم کے اطراف سے لوگ دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ صرف 30 افراد مسجد میں ان کے پاس باقی رہ گئے۔ جناب مسلم نے جب اس عہد شکنی کا مشاہدہ کیا تو اس قلیل تعداد کے ساتھ باب الکندہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ صرف 10 افراد ان کے ساتھ ہیں، اور جب وہاں سے آگے بڑھے
تو ان کے ہمراہ کوئی نہ رہ گیا تھا۔ جناب مسلم غربت کے عالم میں نا آشنا شہر میں تنو تنہا چاروں طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا جو انہیں راستہ بتائے یا اپنے گھر میں پناہ دے۔ سفیر حسین علیہ السلام پریشان حال کوفہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، جبکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسے گھر کے سامنے پہنچے جس کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا نام طوّا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی انتظار میں کھڑی تھی جو لوگوں کے ہمراہ گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے اس بڑھیا کو سلام کیا اور اس سے پانی کا مطالبہ کیا۔ طوّا نے آپ کو پانی دیا اور کاسا رکھنے گھر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ شخص مسکینوں کی طرح اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، جب پانی پی لیا تو اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم خاموش ہو گئے۔ بڑھیا نے 2-3 بار یہی جملہ دہرایا تو جناب مسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس شہر میں میرا کوئی گھر ہے۔ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے اپنے گھروں سے باہر کر دیا ہے۔ اس ضعیفہ بی بی نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، ان کے لیے الگ کمرے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، لیکن جناب مسلم کھانا تناول کیے بغیر سو گئے اور عالم خواب میں اپنے چچا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا، جو ان سے فرما رہے تھے کہ جلدی کرو، کل تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ دوسری جانب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ اس کا حربہ لوگوں پر کارآمد ثابت ہوا ہے تو لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو اس نے اپنے قصر سے باہر نکل کر مسجد میں آ کر جناب مسلم کو تلاش کرنے پر 1000 دینار مقرر کر دیا۔ طوّا کا بیٹا جب مسجد سے گھر پہنچا تو گھر میں جناب مسلم علیہ السلام کے موجود ہونے سے باخبر ہو گیا۔ اس نے صبح کے وقت انعام کی لالچ میں یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ نے درجنوں سپاہیوں پر مشتمل لشکر جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے طوّا کے گھر بھیج دیا۔ جناب مسلم اپنے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ لشکر نے گھر پر محاصرہ کر لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنتے ہی مسلم نے اپنی دعا و مناجات کو تمام کیا، جلدی سے زرہ پہن کر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لشکر کے گھر سے قریب ہوتے ہی آپ مقابلہ کے لیے گھر سے باہر آ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن بڑھیا کا گھر جلا دیں۔ جناب مسلم جو دلیر اور جنگی فنون میں ماہر تھے، انہوں نے کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کر دی۔ ابن زیاد کا لشکر جب کسی طرح آپ کو قابو نہ کر سکا تو اس نے مل کر جناب مسلم پہ حملہ کیا، مکانوں کی چھتوں سے پتھر اور آگ برسائی۔ آخرکار پیاس کی شدت اور زخموں کی فراوانی اور اس نیزے کی وجہ سے جو پیٹھ پیچھے سے آپ کی پشت پر مارا گیا تھا، آپ زمین پر گر گئے اور یزیدیوں نے بڑھ کر آپ کو گرفتار کر لیا۔ بعض کتابوں میں یہ نقل ہوا ہے کہ جب سپاہیوں نے دیکھا کہ جناب مسلم علیہ السلام کو گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے تو انہیں امان دینے کا جھوٹا وعدہ کیا گیا اور اس طریقے سے انہیں گرفتار کر کے دارالامارہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم جب گرفتار ہو گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری کرنے کے بعد گریہ کرنے لگے۔ لشکر میں سے ایک شخص نے ان کے رونے پر تعجب کرتے ہوئے اس کا سبب پوچھا تو جناب مسلم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے قتل کیے جانے پر گریہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے موت سے خوف نہیں ہے، میں اہل بیت پیغمبر حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لیے گریہ کر رہا ہوں جو یہاں آ رہے ہیں۔ جناب مسلم علیہ السلام کو عبید اللہ کے حکم سے دارالخلافہ کی چھت پر لے جایا گیا، اس حال میں کہ جناب مسلم علیہ السلام خدا و بند عالم کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور طلب مغفرت کر رہے تھے۔ دارالخلافہ کی چھت پر لے جانے کے بعد جناب مسلم علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور پہلے سر
پھر بدن کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا تاکہ لوگ ان کا حشر دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے دستبردار ہو جائیں، اور اس کے بعد ان کے بدن کو مجمع عام کے سامنے تحتا دار پر لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ جو کہ بوڑھے تھے، ان کو بھی کوفہ کے بازار میں لے جا کر دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا اور تحتا دار پر لٹکا دیا گیا، جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلاتے رہے لیکن کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ بعد ازاں ابن زیاد نے جناب مسلم اور ہانی کے سروں کو یزید کے لیے شام بھیج دیا۔ جناب مسلم کا لاشا بنی ہاشم میں سے وہ پہلا لاشا تھا جسے تحتا دار پر لٹکایا گیا، اور ان کا سر وہ پہلا سر تھا جو شام بھیجا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔